الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 44 سے لے کر 46 تک کی تلاوت کریں گے اور انشاءاللہ عز و جل ان آیات کے قواعد سیکھیں گے۔ تو آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب۔ أتأمرون میں حمزہ ساکنہ ہے، جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ الناس میں نون مشدد ہے، یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ وتنسون میں نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے سین ہے تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ تنسون میں واو ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہے، یہاں پر واو لین کا قاعدہ ہے، اس لیے ہم اسے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھیں گے۔ انفسکم میں نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے فا ہے تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ انفسکم وانتم میں میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ واو ہے تو یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ وانتم میں نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا ہے تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ تم تتلون میں میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ تا ہے تو یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ تتلون الکتاب، با حرف قلقلہ جب ساکن ہوتے ہیں تو اس میں ہم قلقلہ خوب ظاہر کرتے ہیں، یہاں پر وقف کی وجہ سے ہم نے با کو ساکن کیا تو یہ حرف قلقلہ ساکن ہوا تو یہاں پر ہم نے قلقلہ خوب ظاہر کرنا ہے۔ افلا تعقلون، تعقلون میں قوف حرف مصطالیہ ہے، پر پڑھا جائے گا۔ واو ساکن سے پہلے حرف پر پیش ہے، واو مدہ کا قاعدہ، اور حرف مدہ کے بعد عارضی سکون، یعنی وقف کی وجہ سے ہم نون کو ساکن کریں گے تو یہاں پر مد عارض کا قاعدہ ہوگا۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، وَاسْتَعِینُوا میں یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ کا قاعدہ، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ کا قاعدہ، اور حرف مدہ کو ہم ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ بالصبر میں صاد حرف مصطالیہ ہے، پر پڑھا جائے گا۔ با حرف قلقلہ ساکن ہے تو یہاں پر قلقلہ خوب ظاہر کریں گے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، لَكَبِيرَةٌ إِلَّا میں تا پر دو پیش کی تنوین، تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ ہے تو یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا، یعنی تنوین میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ علی الخاشعین میں خا حرف مصطالیہ ہے، پر پڑھا جائے گا۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ کا قاعدہ، اور حرف مدہ کے بعد حمزہ، حرف مدہ کے بعد عارضی سکون، یعنی وقف کی وجہ سے ہم نون کو ساکن کریں گے تو یہاں پر مد عارض کا قاعدہ ہوگا۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربهم وانہم الیہ راجعون،
یظنون میں غا حرف مصطلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا، نون مشدد ہے، یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ انہم ملاقو میں میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے تو یہاں پر ادغام شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ ربہم وان میں وَأَنَّهُمْ میں با حرف قلقلہ مشدد ہے تو یہاں پر قلقلہ خوب جماؤ کے ساتھ ادا کریں گے، اور میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ واو ہے تو یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ وَأَنَّهُمْ میں نون مشدد ہے، یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے، اور میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ حمزہ آ رہا ہے تو یہاں بھی اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ راجعون میں واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ کا قاعدہ، اور حرف مدہ کے بعد عارضی سکون یعنی وقف کی وجہ سے ہم نون کو ساکن کریں گے تو یہاں پر مد عارض کا قاعدہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اخلاص کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین، بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔